السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام و حاضرین اعظام، آپ کے سامنے تھوڑے وقت کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ موضوع ہے معجزہ اور کرامت۔ دیکھیے، معجزہ اور کرامت یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن الگ الگ لوگوں کے طرف سے ظاہر ہونے کے وجہ سے اس کا نام الگ الگ رکھا گیا۔ معجزہ اور کرامت یہ نام ہے ایسے کام کا، ایسے عمل کا جو کہ عادت کے مطابق ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ عادت سے ہٹ کر کے ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو جنرلی نہیں ہو سکتی ہے، عام طور پر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہو گئی، اسی کو معجزہ، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ خرق عادت، جیسے کوئی بھی انسان چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کرے۔ ایک گلاس پانی اگر ہے تو اس کو دو گلاس کر دیں یہاں بیٹھے بیٹھے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہو جائے تو اسی کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ کہا جائے گا یا کرامت کہا جائے گا۔ اب دونوں کا استعمال کب کب کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ جو ان نیچرل چیز ہے وہ نبی کے ذریعے سے صادر ہو، یعنی انبیاء اکرام کے ذریعے سے صادر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ لیکن جب یہ عمل نبیوں کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے صادر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ بس فرق یہی ہے، اور ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ تو کیا معجزہ تھا؟ وہی ان کے ذریعے سے ہونے والا ایسا کام جو عام طور پر نہیں ہو سکتا تھا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کہنا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ لیکن کیسے زندہ کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم لوگ گھر سے کیا کھا کر کے آئے ہو اور اپنے گھر میں کیا جمع کر کے رکھے ہو، وہ بھی میں تم لوگوں کو بتا دوں گا۔ لیکن یہ کیسے ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ایک مٹی کی چڑیا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس میں جان آ جاتی ہے، یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑ کو اور جو اندھے لوگ ہیں ان لوگوں کو بینائی آ جاتی ہے، کوڑ کا مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ کس کی جانب سے ظاہر ہوتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا، اور اسی کا نام ہے معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء اکرام کو یہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، وہ ہاتھ جب جیب میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو ہاتھ پورا ایک دم چمکتا رہا، جیسے یہ سب آج کے زمانے کی لائٹس ہے۔ اب ایسا چمکے اگر تو بھائی ایسا ہاتھ کہاں کسی کا چمک سکتا ہے؟ آسا لکڑی ہوتی تھی، اس کو زمین پر ڈال دیتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ سب معجزہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارا معجزہ ظاہر کرایا۔ سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ اس کے جیسی کتاب اور اس کے جیسی حفاظت والی کتاب کوئی لایا نہیں پہلے، اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ اور بھی کتابیں آئیں، دیکھیے تورات کو معجزہ نہیں کہا گیا، انجیل کو معجزہ نہیں کہا گیا۔ کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی، لیکن اس کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن قرآن کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی کہ اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کر سکتا، کچھ بھی اس کے اندر کوئی بھی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ جو اس کا مفہوم اور معنی ہے وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔
تو یہ قرآن اپنے میں ایک معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن، اور اس قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کے اندر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی صفت ہے اور متقی پرہیزگار بنانے کی صفت ہے، دلوں کا مرض یعنی کفر اور نفاق اس کو ختم کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت ہے، وہ کسی اور کلام کے اندر نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ معجزے ظاہر کیے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ حدیث کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا کٹورا آیا، بخاری کی حدیث ہے، اور کسی نے بھیجا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا. یہ وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ تھے اور چبوترے کے پاس پڑے رہتے تھے، نہ کھانے کو ہوتا تھا ان کے پاس، نہ پینے کو ہوتا تھا، اور 4-4 5-5 دن تک بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے. قرآن بھی لکھتے تھے یہ لوگ، کاتبان وحی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، یعنی قرآن لکھنے کا کام بھی انہی لوگوں کا تھا کیونکہ اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورا آیا، اس میں دودھ تھا، تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس میں سے سب نے پیا، سارے اصحاب صفہ نے پیا، اور جتنا اس میں دودھ تھا اتنے کا اتنا ہی رہ گیا. جنگ خیبر کے وقت میں، جنگ احزاب جسے کہا جاتا ہے، تو احزاب کے جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ یہی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا آپ کے ساتھ 1 یا 2 لوگ اور ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو دعوت دے دی. یہ جنگ خیبر نہیں بلکہ جنگ احزاب. تو سب کو کہا کہ چلو سب لوگ، اور پوری فوج گئی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، دیکھو اب کیا ہوگا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ ان کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، 2 پتھر آپ باندھ کر کے خندق کھود رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ کر کے دیکھا کہ کچھ گھر میں ہے تو کھانا بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کہا کہ آپ کے ساتھ 1-2 لوگ اور ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، اور آپ پوری فوج لے کر کے آ گئے کیونکہ پوری فوج بھوکی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آ جاؤں تب تک ہانڈی کو چولہے پہ سے نہیں ہٹانا. آپ گئے، اس میں آپ نے اپنا لعاب ڈالا، جیسا کہ روایتوں کے اندر ہے، صحیح روایت میں، اور آپ اسی میں سے نکالتے تھے، دیتے تھے، سب شکم سیر ہو کر کے کھائیں، اور کھانے کے بعد اس ہانڈی کے اندر اتنا ہی سامان جتنا تھا رہ گیا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے معجزے ہیں. مختصر سا وقت بھی ہے، جیسا کہ حافظ صاحب نے 8-10 منٹ بولا بھی ہے، تو اس میں قید رہ کر کے ہم کتنا بتا سکتے ہیں آپ کو. اصل ٹاپک پر آ جاتے ہیں. یہ معجزہ، یہ کرامت، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے؟ کوئی نبی یا کوئی بھی غیر نبی اپنے نفس سے معجزہ یا کرامت ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی نہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی رسول کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے. اور سورہ بنی اسرائیل اس پہ شاہد ہے. اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ لوگ آئیں کفار مشرکین اور کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ اس کو پہاڑ کو جو ہے تو سونے کا بنا دیجئے، اور آپ یہ کر دیجئے، اور آسمان کو نیچے زمین پہ بلا دیجئے. 2-4 باتیں انہوں نے رکھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں کیا ہوں سوائے ایک بشر رسول کے. میں اپنی مرضی سے نہیں، تم کہو آسمان سے عذاب لا دو تو ہم عذاب اٹھا کر کے لے آئیں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، معجزہ ظاہر کرائے گا اللہ تعالیٰ، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا اپنے وقت پر. اگر عذاب تمہیں چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. تو یہ دماغ میں آپ رکھیے. دوسری ایک چیز ہے، اس کا نام ہے جادو. ایک چیز کیا ہے؟ جادو. اور جادو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. لیکن بہت سارے لوگ کو بظاہر لگے گا کہ نہیں، یہ ہاتھ کی صفائی نہیں بلکہ کھلا جیسے معجزہ لگتا ہے، کھلی کرامت لگتی ہے. ایسے ایسے ہاتھ گھمایا اور ہاتھ میں سونا آ گیا، چاندی آ گیا، لڈو آ گیا. یہ جو دکھاتے ہیں وہ جادو وغیرہ دکھاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے.
ابھی دیکھو تو رومال میں کبوتر ہے، تھوڑا دیر کے بعد وہ کبوتر کی جگہ گیند آ جا رہی ہے، وہ ہٹ جا رہا ہے تو سکہ آ جا رہا ہے، سکہ غائب ہو جا رہا ہے، تو ایک دم آپ حیران رہ جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے کوئی صفائی کر دے گا۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے اگر آپ کو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اگر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ اس کے اوپر ایمان مت لائیے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے نے یہ کرامت دکھائی، ہم کہتے ہیں ہم مان لیے کرامت دکھائی، کیا کریں، جا کے سجدہ کریں اس کو؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں تو معلوم ہے وہ دکھا دے گا، اس کے پاس جن بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت ساری طاقت ہو سکتی ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا رہے آپ کو معلوم ہے آپ ان کے خلاف، یہ حقیقی واقعہ بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایسا کر کے میرے آنکھ کے سامنے دکھائے۔ میں نے کہا تم سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے دکھایا ہے، آپ ہمیں یقین کیوں دلوا رہے ہیں؟ ہمیں آپ سے زیادہ یقین ہے کہ انہوں نے دکھایا ہوگا، لیکن ہم اس کو کرامت نہیں مانیں گے، ہم اس کو کیونکہ اس کا عقیدہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کیسا ہے، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو ایک ٹائم کی نماز تو پڑھتا نہیں ہے، بیڑی سگریٹ پھونکتا ہے دن رات بیٹھ کر کے، گٹکا کھائے رہتا ہے، وہ جادو کے سوا کیا دکھا سکتا ہے؟ یا اگر اس کے پاس جن وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے سے کچھ کروا رہا ہوگا تمہارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ ہمارے سامنے تو اگر کوئی پہاڑ کو بھی سونا بنا دے تو ایسی صورت میں ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے، ہمارا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ یہ تھوڑی نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھا دیا تو اب وہ ہمارا بھگوان ہو گیا، خدا ہو گیا۔ جہاں شکتی وہاں بھکتی ہے، جہاں شکتی وہاں بھکتی، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ جس کا ہے وہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں معبود گن نہیں پاتے لوگ۔ شکتی اور بھکتی اگر دیکھا جائے دونوں کو تو کیوں نہیں معبود گن پاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ایک دو قوت ہے دنیا میں، ایک دو طاقت ہے دنیا میں، کیسی کیسی طاقت ہے۔ اسی لیے سورج کو بھی لوگوں نے خدا بنایا، چاند کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، سب کو خدا بنا دیا، کیونکہ جہاں شکتی وہاں جس سے ڈریں اسی کو پوجنے لگیں۔ یہ ہمارے نہیں ہے۔ اگر معجزہ ہے یا کرامت ہے یا جادو ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس کے گرویدہ نہیں بن جائیں گے۔ ہمارا جو کام ہے ٹھیک ہے، اس نے کیا، کیا کیا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے کرامت دکھا دی تو اب ہم جو ہے اس کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے، وہ جو بولے گا سب حق ہو جائے گا، یہ سب نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی چیز آپ کو دکھائی بھی دے تو آپ بولیے، کہیے کہ ہاں یہ مت کہ اچھا ایسا دکھایا ہے، ضرور ہے کچھ اس کے پاس تبھی تو دکھایا ہے، یہ نہیں ہاں دکھایا ہے، آپ سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دکھائے گا، کیونکہ سحر بھی کچھ ہوتا ہے، جادو بھی کچھ چیز ہوتی ہے، جناتوں سے مدد لے کر کے بھی بہت کچھ دکھایا جا سکتا ہے، یہ سب چیز تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس طرح کی چیزوں کو ویسٹ سمجھتے ہیں، اس کو کنارے کرتے ہیں۔ اور اگر کرامت دکھایا ہے، کسی نے دکھایا ہے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا گڑگان تھوڑی نہیں کرنا ہے گھوم گھوم کر کے، فلانے نے کرامت دکھائی، کرامت دکھائی، کرامت دکھائی، اب ہم اس کا پرچار کرتے پھرے سب طرف۔ ہمیں اللہ کا پرچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ کسی انسان کا پرچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ سمجھ کر کے رہے گا وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معجزہ کرامت کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔